ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ May Allah bless you all. Ameen. Welcome to Ramadan series Summary of Quran in Ramadan by Allama Ibtisam Ilahi Zahir. It's day 15 and para 15. Hopefully all of you have read the 15th para along with the translation. So let me do the tafsir for you. Bismillahirrahmanirrahim. 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کی معیت میں بیت المقدس کی عمارت میں داخل ہوئے، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سمبادے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امامت فرمائی اور تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی، اور یوں کائنات کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آنے والوں کے ہی امام نہیں بلکہ جانے والوں کے بھی امام ہیں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو ابو جہل نے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا کوئی انسان ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسا ممکن نہیں۔ ابو جہل نے کہا، پھر جس کو آپ نبی مانتے ہیں انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کی ہے کہ وہ بیت المقدس اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو پھر درست کہا ہے، اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات کسی بھی حالت میں غلط نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے جو اس بات کی تصدیق کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ اس بارے میں اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ یہ قرآن مجید نیک اعمال کرنے والے مومنوں کے لیے بشارت ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پوجا صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر وہ دونوں والد والدہ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہیں کہنا چاہیے اور نہ ان کو جھڑکنا چاہیے، ان کو اچھی بات کہنی چاہیے اور ان کے سامنے محبت کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکانا چاہیے، اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے پروردگار ان پر رحم کر جس طرح وہ بچپن میں مجھ پر رحم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرابت داروں، مساکین، مسافروں کے حق ادا کرنے چاہیے اور فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے بلائیں گے، یعنی جس کی پیروی انسان کرتا ہے اسی کی نسبت سے انسان کو بلایا جائے گا۔ اس میں سورہ فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث سے برکت ہے، اور اس وقت فرشتے قرآن سننے کو حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا کہ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کے مقابلے میں لازمی تھی، اور اس کا سبب یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے روز مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ اللہ کہہ کر پکارو، چاہے رحمان کہہ کر پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اور ان کو اچھے نام سے چاہو اور جس نام سے چاہو پکارو۔ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید بشارت دیتا ہے نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو کہ ان کے لیے بڑا اجر تیار کر دیا گیا ہے۔
اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کو ڈرایا گیا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو ان کے پاس علم ہے اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس علم تھا، اور یہ بات گھڑی ہوئی ہے، مطلب بنائی ہوئی ہے، بس یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بعض مومن نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جو کہ وقت کے بے دین بادشاہ کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے انہیں 309 برس کے لیے سلا دیا تھا۔ اصحاب کہف کی یہاں بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ہم کتنا سوئے ہوں گے، تو ان کا یہ خیال تھا ایک دن یا اس سے کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے واقعات بیان کر کے در حقیقت توجہ آخرت کی طرف مبذول کرائی بائی کہ جو اللہ 309 برس تک لوگوں کو سلا کر بیدار کر سکتا ہے، کیا وہ قبروں سے مردہ وجودوں کو برآمد نہیں کر سکتا؟ اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اجتماع میں موجود تھے کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم تو میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا، لیکن یہ جواب اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق نہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ دور دریاؤں کے سنگم پر چلے جائیں، وہاں پر آپ کی ملاقات ایک ایسے بندے سے ہوگی جن کو میں نے اپنی طرف سے علم اور رحمت عطا کی ہے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دور دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو آپ کی ملاقات جناب حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں آپ کے ہمراہ ہوں تو کیا آپ رشد و ہدایت کی وہ باتیں جو آپ کے علم میں ہیں مجھے بھی سکھائیں گے؟ جناب حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ ان باتوں کی بابت کیوں کر صبر کریں گے جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر علیہ السلام کو صبر کی یقین دہانی کروائی تو دونوں اکٹھے چل پڑے۔ کچھ چلنے کے بعد آپ لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ جب اترنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جس کشتی میں سفر کیا ہے اسی میں سوراخ کر دیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کام کر دیا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرے بھول جانے پر مواخذہ نہ کریں اور نہ ہی میرے سوالات پر تنگی محسوس کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پھر چل دیے۔ کچھ آگے جا کر ایک خوبصورت بچہ نظر آیا۔ جناب خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، پھر آپ نے ان سے سوال کیا کہ جناب خضر علیہ السلام کے اس عمل پر اعتراض کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اسی مضمون پر 16ویں پارے میں کچھ بحث کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس میں مذکورہ مضامین سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 15 پارے کے جو بھی اسباق ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیران for watching. If you have any queries, please drop them into the comment section. I will try to answer them. And please share it with your beloved ones and in your circle, as it's sadaqah jariyah for everyone. Thank you once again. Stay blessed, stay happy. Keep in touch for the next para tafsir, that is para number 16.